أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد. عزاداران سید الشہداء، شب عاشور ہے، اور کل جب سورج طلوع ہوگا تو دنیا بدل چکی ہوگی۔ اس اعتبار سے آج کی رات بڑی ہی عجیب و غریب رات ہے۔ ابھی جب آپ باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہر طرف انسان ہی انسان نظر آتے ہیں، ہر طرف سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ لوگ اپنا آرام چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر، اے سی کے کمرے چھوڑ کر، ان گرم راتوں میں ہر امام بارگاہ میں، ہر تعزیے کے پاس، ہر علم کے پاس امام حسین کے عشق میں، امام حسین کی محبت میں، امام حسین کی بارگاہ میں صرف ایک سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی رات اس طرح سے نکلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حسین ابن علی کا گھر بنایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے یہ نورانیت عطا کی ہے کہ اس درد کو محسوس کریں۔ چونکہ آج کی رات حسین ابن علی سے یکجہتی کی رات ہے، کل کا دن بھی اسی طرح سے۔ یہ جو آپ کا اس طرح سے آنا ہے، ابھی آپ سے اگر کوئی کہے کہ یزیدی لشکر کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے، تو آپ فوراً یزیدی لشکر پر لعنتیں کریں گے اور کہیں گے یا لیتنا کننا معہ فنفوز فوزا عظیما، کہ کاش 10 محرم کو ہم حسین ابن علی کے سائے میں ہوتے، کاش ہم ان کے سائے میں جام شہادت نوش کرتے۔ یہ جو آپ میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ولی خدا سے جوڑتی ہے، یہ ولایت سے جوڑنے والی بات ہے۔ اور یاد رکھیے، تا قیامت انسان 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ جو حسین کے لشکر میں ہے
ان کے بابا کے لشکر میں ہے، ان کے جد کے لشکر میں ہے، ایک وہ جو ان کے دشمنوں کے لشکر میں ہے۔ یہ جو دو لشکر ہیں آمنے سامنے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 61 ہجری کے کربلا میں ہم نہ ہوں تو ہم اس لشکر میں بھی نہ ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام صفین سے واپس آ رہے تھے، رستے میں ایک صحابی نے سامنا کیا اور عرض کیا، یا امیر المؤمنین، میں تو اس عذر کی وجہ سے آپ کی فوج میں شامل نہیں ہو سکا، آپ کے رکاب میں، آپ کے سائے میں، آپ کے دشمنوں سے لڑ نہیں سکا، لیکن میری بڑی آرزو تھی کہ میرا بھائی وہ یہ کام کر سکتا تھا، وہ کاش آپ کے لشکر میں ہوتا اور آپ کے لشکر میں کھڑا ہو کر آپ کے دشمنوں سے لڑتا۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ کیا اس کا دل یہی کہتا ہے جو تم کہتے ہو؟ کہا کہ ہاں، اس کا دل بھی ایسا ہی ہے، اس کی بھی آرزو یہی تھی، لیکن جو بھی وجہ بنی اس کو موقع نہیں ملا۔ فرمایا اگر اس کی آرزو یہ تھی تو وہ ہمارے لشکر میں شامل ہے، اور صرف وہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی تا قیام قیامت جتنے بھی لوگ آئیں گے جن کی آرزو یہ ہوگی کہ کاش ہم علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوتے، وہ سب کے سب میرے لشکر کے سپاہی ہیں اور میری فوج میں شامل آئے۔ آپ اسی فوج حسینی کا حصہ ہیں۔ ہاں، کیٹیگریز میں فرق ہو سکتا ہے، جتنی سوچ اعلیٰ ہوگی، جتنی روح بلند ہوگی، جتنا دل پاکیزہ ہوگا، جتنی عبودیت اور بندگی خالص ہوگی، اتنا مقرب ہوگا انسان، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہوگا اسی لشکر میں۔ دو لشکر ہیں، ایک علی کا لشکر اور ایک علی کے دشمنوں کا لشکر۔ یہ جو علی کے لشکر میں کھڑا ہونا ہے، یہ خود اپنی جگہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہو سکتا ہے علی کے لشکر میں بندہ ہو، اس کی نماز چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے علی کے لشکر میں بندہ ہو، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اس گناہ کی سزا اپنی جگہ، اس فرض کو چھوڑنے کی سزا اپنی جگہ، لیکن وہ ہے حق کے لشکر میں۔ لہذا جب وہ حق کے لشکر میں ہے تو مجموعی طور پر یہ لشکر جس مقام پر بھی ہے وہ فرد بھی اسی مقام پر آئے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو لشکر علی کے دشمن کا لشکر ہے، حسین کے دشمن کا لشکر ہے، حسن ابن علی کے دشمن کا لشکر ہے، اس لشکر میں چاہے عابد ہو، زاہد ہو، قاری قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، اور رات سے لے کر صبح تک اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا انسان ہو، چونکہ اس کا ایمان باطل ہے اور لشکر باطل ہے، لہٰذا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کا مقام وہی ہے جہاں پر اہل جہنم ہوں گے۔ فرق ہے لشکروں میں۔ آپ لشکر حسین کے سپاہی ہیں، اس وقت آپ اس لشکر میں ہیں۔ رات امام حسین علیہ السلام کی میزبانی کی رات ہے، امام حسین میزبان ہے، رات رسول اللہ کی میزبانی کی رات ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ رات ہو، کل کا دن ہو، جو کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے وہ آپ نماز پڑھتے ہو، چاہے آپ عشق بہاتے ہو، چاہے آپ کوئی اور عبادت کرتے ہوں، چاہے آپ زیارت پڑھتے ہوں، چاہے آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہوں، چاہے آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہوں، چاہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، یہ سارے کے سارے اعمال آج کی رات اور کل کے دن کے حوالے سے اہم ہیں، مفید ہیں، اور یہ ساری کی ساری عبادتیں آپ کے دلوں کو حسین ابن علی سے مزید جوڑنے کا سبب ہے۔ گریہ بھی اسی طرح سے، جب آنسو بہے تو انسان حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ حسین ابن علی اللہ کی بارگاہ میں جو ان کا مقام ہے، کل میں نے کچھ اشارہ کیا تھا، بہت عجیب و غریب مقام ہے۔ ہمارے ایک استاد نے وہ یہ بیان کیا کرتے تھے
انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہا کہ قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے سرہانے کی طرف مسجد ہے، مسجد شہید مطاہری، اس مسجد میں آخری کونے میں آیت اللہ العظمیٰ سید احمد خنساری کی قبر ہے۔ بہت بڑے عارف، بہت بڑے اہل دل، بہت بڑے اہل ولایت، کشف و کرامات کے مالک۔ کہنے لگے ہمارے کچھ جاننے والے تھے، ان کے پاس آئے، عرض کیا کہ آقا آپ ہمارے خاندان کو جانتے ہیں، بڑا نجیب، شریف، معزز، معتبر خاندان ہے، اور ہمارے خاندان میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجتہدین، بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، ہمارا ایک جوان ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کہا وہ نہ نماز کی طرف آتا ہے، نہ روزے کی طرف آتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، وہ حرکتیں کرتا ہے جو کسی بھی صورت میں اس خاندان کے شایان شان نہیں ہے، ہم نے بڑی کوشش کی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ آئے آپ کے پاس کوئی آپ ایسا حل تلاش کریں اور ہم اس کو آپ کے پاس لے آتے ہیں، کچھ جملے آپ اس سے کہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ کی یہ جو انفاس قدسیہ ہیں، چونکہ انسان جتنا پاکیزہ ہوتا ہے نا، اس کی زبان سے نکلنے والے جملے بھی اتنا ہی مؤثر ہوتے ہیں، جتنا انسان گندا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا منفی اثر ہوتا ہے۔ میں عرض کیا کہ آپ چونکہ بہت بڑے اور پہنچے ہوئے انسان ہیں تو اس لیے آپ چند جملے نصیحتوں کے کر دیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید احمد خنساری نے، سید تھے، بزرگوار تھے، زندگی کے اس آخری مرحلے پر ان کی شان بھی یہ تھی کہ موت کے موقع پر انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ آج اتنے بجے میری موت ہونی ہے، جب میری موت ہوگی تو تم لوگ دیکھ لینا۔ آئے اس سے پہلے خود غسل کیا، خود نہائے، نئے کپڑے پہنے، بستر پر لیٹ گئے، اچانک اٹھے، بیٹھے، سامنے دیکھا اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، یہ کہا، مسکراہٹ آئی، لیٹ گئے اور اپنی جان اسرائیل کے سپرد کر دی اور چلے گئے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ انہوں نے بڑا اصرار کیا۔ آیت اللہ سید احمد خنساری نے تھوڑی دیر سر نیچے کیا، اس کے بعد کہا کہ میرے پاس ابھی لانے کا فائدہ نہیں ہے، یوں کرو، اگر اس کے اندر نور کی ایک ہلکی سی چمک اگر موجود ہو تو وہ ہدایت پا سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں اس کو لے کے جانا پڑے گا کربلا امام حسین کی بارگاہ میں۔ کہا کیا کریں؟ کہا کسی طرح سے لے جاؤ کربلا۔ اچھا، گئے، اس کو کہا چلتے ہیں، نہیں مانا، بڑا زور دیا، بڑا مجبور کیا، مجبور کرنے کے بعد ٹکٹ بنوائی، ویزا دیا، لے گئے کربلا۔ اب ہوٹل میں پہنچے، ہوٹل سے نکلتا نہیں ہے۔ کہا بھائی نکلو، چلتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں۔ جی نہیں چاہتا، بہرحال اس کو مجبور کیا۔ جب ہوٹل سے لے کر آئے، پیدل چلتے 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 حرم کے سامنے آئے اور نگاہ پڑی گنبد پر، تو اب دیکھا اس کی حالت متغیر ہونا شروع ہو گئی، حالت تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ مین دروازے پر آئے، جیسے ہی پہنچے سامنے دیکھا، قبر پر جیسے ہی نگاہ پڑی وہیں پر بیٹھ گیا۔ کہا کہ تم لوگ جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ۔ کچھ دیر گزری، اب یہ جوان اندر گیا، ذریعے سے چمٹا، اس کے بعد جو اس کی حالت تبدیل ہوئی، شام تک بیٹھا صرف روتا ہی رہا۔ زیارت ہو گئی، واپس آ گئے۔ یہ ہمارے استاد بتانے لگے ایک عرصے کے بعد یہ دوبارہ گئے آیت اللہ سید احمد خنساری کے پاس، تو ان کو یاد تھا۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی تم لوگ اس جوان کو لے گئے تھے کربلا؟ ہاں لے گئے تھے۔ کہا اگر لے گئے تھے تو پھر میرے پاس کیوں نہیں لائے؟ کہا کہ حسین کے پاس پہنچنے کے بعد اب اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا منقلب ہو چکا ہے کہ اب اس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے اور ابلیس کا سایہ ختم ہو چکا ہے، اور وہ واقعاً ایک بندے مومن کے طور پر اس وقت غرق ہے خدا کی یاد اور خدا کے ذکر میں۔ حسین ابن علی یہ کام کرتے ہیں انسان کے دل کے ساتھ۔ حسین ابن علی کسی کو کسی کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو حسین کے لیے ہو، اس کو نہ صرف فراموش نہیں کرتے بلکہ اس کا اجر فوراً دیتے ہیں، اپنے کندھوں پہ احسان نہیں لیتے کسی کا۔ یہ ایام حسین ابن علی سے اپنے دلوں کو جوڑنے کے ایام ہے، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں،
کچھ کریں اپنے دلوں کو جوڑیں حسین ابن علی سے. یہ راتیں اس حوالے سے بہت غنیمت راتیں ہیں، بہت غنیمت راتیں. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا جنگ کے دور کا، جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی 80s میں. کہا کہ جنگ ختم ہو چکی تھی، میں ایران سے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ بارڈر ایریا پہ میں موجود تھا، مہران کے بارڈر کے ایریا پہ، وہاں پر ہمارا علاقہ تھا. وہاں سے چند لوگوں کو لے کے ہم جاتے تھے کربلا پیدل. اس زمانے میں صدام کا زمانہ تھا، تو پیدل کربلا تک جانا اور ان ایام میں جانا منع تھا، روک دیتے تھے، کہتے تھے نہیں اس طرح سے نہ آؤ. اس لیے حرم ویران پڑا ہوتا تھا. کہنے لگا ہم نے شروع کیا، تھوڑا سا کھانا پینا لیا رستے کے لیے، کیونکہ آج کی طرح کی وہ رونق تو تھی نہیں، صدام کا دور تھا. ہم نے بارڈر کراس کیا، چلے گئے، ایک چیک پوسٹ پہ پہنچے تو عراقی ایک افسر وہاں پر ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا. اس نے ہمیں روکا، کاغذات وغیرہ چیک کیے، اور پھر جب ہماری وہ سامان وغیرہ اس نے ٹٹولی تو دیکھا اس میں کھانے پینے کا سامان ہے، سارا اٹھا کے رکھ لیا. کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہا امام حسین کے ان زائرین کی خدمت کے لیے. کہا کوئی ضرورت نہیں ہے. روک لیا. کہا بھائی اتنا لمبا سفر ہے، ہم نے پیدل جانا ہے، رستے میں کچھ نہیں ہے، یہ بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے. کہا میری بلا سے جانے کی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. یہ کہنے لگے یہ جو قافلہ سالار بوڑھا تھا، نحیف سا بدن لیکن بڑا ہی پاک باز انسان، وہیں پر بیٹھ کے رویا. کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے اجازت نہیں دو گے لے جانے کی تو میں امام حسین سے تمہاری شکایت لگاؤں گا. کہا جاؤ لگاؤ، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی خوف نہیں. اب یہ قافلہ دھیرے دھیرے ان تمام مصیبتوں کے بعد، ان تمام مصائب کے بعد پہنچ گیا کربلا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے کو دیکھا، امام حسین علیہ السلام کے ذریح کے ایک کونے میں بیٹھ گیا. صبح بیٹھ گیا، رات دوپہر تک ہلا نہیں. کہا مولا زیارت اپنی جگہ، میں اس کی شکایت لے کر آیا ہوں، آپ اس کو سزا دیجئے، اس نے آپ کے ان زائرین کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک اس کو سزا نہیں ملتی. بیٹھ گئے. کہتے ہیں ظہر کے قریب قریب اس کی آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی دیکھا مولا حسین ذریعے سے باہر تشریف لائے. قریب آئے، کہا کہ دیکھو تمہاری دعا اپنی جگہ، تمہیں اسے تنگ کیا اپنی جگہ، لیکن میں اس کو سزا نہیں دے سکتا. عرض کیا مولا آپ سزا نہیں دے سکتے، کیوں؟ کہا کہ اس کا ایک مجھ پر احسان ہے، اس احسان کی وجہ سے میں سزا نہیں دے سکتا. کہا مولا وہ کیا احسان ہے؟ فرمایا کہ جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی، یہ عراقی فوجیوں کے ساتھ ایران کے خلاف لڑ رہا تھا. ایک دفعہ اس کا سارا لشکر جتنا بھی اس کا پلٹن تھا وہ سارے کا سارا تباہ ہو گیا. یہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بچ گیا اور یہ بھاگے عراقی سرزمین کی طرف. پیچھے سے ایرانی آ رہے تھے جوان بسیجی. یہ اپنی جانیں بچا کے ہوتے ہوتے مختلف رستوں سے پیاس کی وجہ سے ان کی جان نکلنے لگی تھی. ایک جوہڑ پر پہنچے جہاں پر تھوڑا سا ان کو پانی ملا. اس شخص نے جس کی تم شکایت لے کر آئے ہو جب وہاں پر پہنچا اس نے پانی اٹھایا. اس کی اس وقت جان میں جان آئی کہ اس کو پانی مل گیا. اس نے پانی کے چند گھونٹ پیے اور وہاں پر اس نے اپنی زبان سے ایک جملہ دہرایا، صلوات اللہ علی الحسین، صلوات اللہ علی الحسین. یہ اس کا احسان ہے مجھ پر. اس کے اس احسان کی موجودگی میں اس کو تباہ اور برباد کیسے کروں اور اس کو کیسے سزا دوں؟ کہتے ہیں وہ صاحب کہ میں اٹھا، میں نے کہا ٹھیک ہے مولا کوئی بات نہیں. زیارتوں سے فارغ ہوئے واپس لوٹے. اسی چیک پوسٹ پر آئے. جب پہنچے وہ آفیسر موجود تھا. اس نے پہچانا، کہا کہ ہاں بھائی شکایت لگائی؟ اب سب کے سامنے کہا کہ ہاں شکایت لگائی. تو کہا دیکھا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں اسی طرح سے ہوں. کہا کہ سب کے سامنے بیان کروں یا اکیلے میں؟ کہا بولو سب کے سامنے. کہا نہیں تم میرے ساتھ اکیلے میں آ جاؤ. اس کو اکیلے میں ہٹایا، اکیلے میں لے گیا.
کہا کہ میں نے امام حسین سے شکایت کی تھی، انہوں نے فرمایا ہے کہ تم کو وہ سزا نہیں دے سکتے اس لیے کہ تمہارا ایک احسان ہے۔ ایک دفعہ وہ ہل گیا اپنی جگہ، کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ بتاؤ تم فوج میں تھے؟ کہا ہاں۔ ایران کے خلاف لڑے تھے؟ ہاں۔ یہ واقعہ ہوا تھا کہ تمہارے پلٹن کے سارے فوجی مارے جائیں؟ ہاں۔ کیا صرف تم اور تمہارا ساتھی بچ گئے تھے؟ ہاں۔ اور تم لوگ بھاگے تھے؟ جی ہاں۔ پانی ملا تھا؟ ہاں۔ پیاس سے مر رہے تھے؟ جی۔ جب پانی ملا تھا اور تم نے پانی پیا تھا اس وقت تم نے حسین ابن علی پر ایک سلام بھیجا تھا؟ کہا ہاں بھیجا تھا۔ حسین ابن علی اتنے بڑے محسن ہیں کہ تمہاری اس چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس کو سزا نہیں دوں گا، اس نے مجھ پر احسان کیا۔ گر پڑا زمین پر۔ مولا آپ کتنے مہربان ہیں، کتنے عظیم ہیں، میں کتنا ظالم اور کتنا گناہگار، اور آپ کتنے عظیم۔ ایک چھوٹی سی بات آپ نہیں بھولے اور اس کی وجہ سے آپ نے مجھے سزا نہیں دی۔ اس کے بعد یہ صاحب بیان کرنے لگے کہ اب تک جب بھی ہم جاتے ہیں اس چیک پوسٹ پر وہ شخص کئی من کھانے کے پیکٹس بنا کے رکھتا ہے، جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر کہتا ہے میری طرف سے ابا عبداللہ الحسین کے ظاہروں کی خدمت کریں۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ ایک اشک حسین ابن علی پر، ایک گھونٹ پانی حسین ابن علی کے نام پر، ایک نیاز کا ٹکڑا، چاہے وہ روٹی ہو، چائے ہو، کھانا ہو، کچھ اور ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ، لیکن پاکیزہ حلال کی روزی کے ساتھ، حرام نہ ہو، نجاست نہ ہو، کسی پر احسان کر کے نہیں۔ وہ جو شخص آپ کے پاس نیاز لینے آ رہا ہے وہ حسین ابن علی کا مہمان ہے، حسین کے مہمان کی مہمانداری، اس کی عزت، اس کی تکریم مجھ پر اور آپ پر فرض ہے، احسان نہیں ہے۔ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے مہمان اور زائر کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ یہ راتیں اس والے سے اپنے اور حسین کے درمیان موجود رکاوٹوں کو ختم کرنے کی راتیں ہیں۔ یہ رات اپنے دلوں کے اوپر پڑے ہوئے غبار کو پاک کرنے کی رات ہے۔ یہ رات حسین ابن علی کے سائے میں جا کر ان کے اس ننھے علی اصغر کے واسطے سے حسین ابن علی سے اللہ کا کرم مانگنے کی رات ہے۔ حسین ابن علی اللہ کی قدرت کے مالک ہیں، اللہ نے انہیں یہ مالکیت دیا ہے، اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفاعت کا اختیار دیا ہے، شفا کا اختیار دیا ہے۔ ابھی ایک بزرگ مجھ سے کہنے لگے بچہ جان بلب ہے، بہت بیمار ہے، جتنے گھروں میں مریض ہیں ان سب کے لیے آج کی رات حسین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کہ خدایا اس حسین کی مظلومیت کا تجھے واسطہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اور یقین کریں اللہ عطا کرتا ہے جس کو جس طرح کی پریشانی ہو۔ شرط یہ ہے کہ دل ٹوٹا ہوا ہو، آنکھیں اشکبار ہو، اور غم حسین میں انسان غمگین ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو اس کیفیت میں پہنچے کہ سر سے پیر تک سراپا فقر بنا ہوا ہو کہ خدایا میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے تو ہے، اور تیرے حسین کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ حسین مجھ پر ایک کرم کی نگاہ ڈال دے، ایک کرم کی نگاہ۔ حسین ابن علی کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ آنا بہت بڑی قیمت رکھتا ہے، بہت بڑی قیمت۔ یہ جو آپ چائے پیتے ہیں، یہ جو آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، ایک گھونٹ پانی پی کر اگر کہیں صلوات اللہ علی الحسین تو جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے اور جنت عطا کی جاتی ہے۔ صلوات اللہ علی الحسین، اس کو آپ اپنی زندگی کا ورد بنا لیں۔ ہر جب بھی اللہ توفیق دے پانی پینے کی، پانی پیتے ہوئے حسین کی پیاس کو یاد کر کے صرف ایک جملہ کہیں صلوات اللہ علی الحسین۔ لشکر حسین میں آپ شامل ہیں، لشکر حسین میں شامل ہیں، حسین کے ساتھیوں میں شامل ہیں۔
دیکھیں یہ معنوی چیزیں ہیں، معنوی چیزیں، باطنی چیزیں. آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں نا، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنی عظیم دولت تھی. جب تک زندہ ہیں ہمارے اختیار میں ہے. اگر یہ جان نکل جائے اس کے بعد آپ کی کروڑوں بار خواہشیں ہوں گی کہ یہ توفیق ملے، لیکن اب توفیق کا دروازہ بند ہے. توفیق تب تک ہے جب تک اس بدن میں جان ہے اور مجھ میں اختیار ہے اور میں یہ کام اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. میں نے پہلے بھی اشارے کیے ہیں. یہ رات چونکہ شب عاشور ہے اس لیے میں یہ بات کرنے پر مجبور ہوں. میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہ رہا آج، چونکہ آج کی رات ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی رات ہے نہیں. یہ رات ان لوگوں کی رات ہے جنہوں نے صبح سر کٹانا ہے. یہ رات ان لوگوں کی رات ہے جن کو کل جام شہادت پینا ہے اور ان کے بچوں نے یتیم ہو جانا ہے. یہ رات ان لوگوں کی رات ہے جن کو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارے اور جنت کے درمیان صرف ایک پل ہے اور وہ آج کی رات ہے. تیاری کر لو، اس پل کو عبور کر لو، نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. یہ رات وہ رات ہے. اور قتل حسین اور شہادت حسین ایک ایسا عمل کہ اس پورے عالم پر اس کے اثرات ہیں. صرف پردہ ہٹانے کی دیر، صرف پردہ ہٹانے. آپ کو معلوم ہے شب عاشور کائنات کا ذرہ ذرہ حسین پر روتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ. جہاں آپ جائیں صرف شرط یہ ہے کہ اس بصارت کے ساتھ یہ بصیرت بھی حاصل ہو جائے. یہ بصیرت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ابو بصیر امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے. نہیں یہ اس طرح سے نہیں. جب صلوات بھیجیں تو سب مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیں اور وعجل فرجہم کے ساتھ بھیجیں. ابو بصیر امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور نابینا ہیں. نابینا شاگرد، آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن بڑے مقرب اور بڑے مقدس. ایک ایسے شاگرد جو محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، سارے ارد گرد میں موجود لوگوں کی آنکھیں ہیں، یہ نابینا ہیں. اچانک اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو باقی ارد گرد موجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی ضرورت ہے اس لیے کھڑے ہو گئے. فوراً ہاتھ پکڑ کے پوچھتے ہیں ہاں کوئی ضرورت ہے، کوئی مدد چاہیے؟ فرماتے ہیں نہیں. کھڑے رہتے ہیں. چند لمحے گزرتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، امام داخل ہو جاتے ہیں. اور جب امام داخل ہوتے ہیں تو باقی سب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. باقی جب سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ابو بصیر کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں. ہماری آنکھیں ہیں اور ہم نہیں دیکھتے. اس لیے پھر پوچھتے ہیں یا ابا بصیر آپ کو کیسے نظر آتا ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمیں تو نہیں پتا چلتا. فرماتے ہیں کہ تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں اس آنکھ سے دیکھتا ہوں، دل کی آنکھ سے. یہ جو دل کی آنکھ ہے یہ ہے بصیرت. یہ بصیرت ہے. لہذا بصیرت کی نگاہ کھلی ہو تو اس وقت یہ جو آپ نے سرخ لائٹیں لگائی ہوئی ہیں ماحول بنانے کے لیے لگائی ہوئی ہیں. ایک ماحول بنانے کے لیے. جب مصائب ہوتے ہیں آپ سرخ لائٹیں لگا دیتے ہیں، ایک ماحول بن جاتا ہے. وہ ماحول اپنی جگہ، یہ آپ کی بنائی ہوئی چیز ہے، حقیقی نہیں ہے، نظر آ رہا ہے. لیکن اگر پردے ہٹ جائیں تو آپ کو کائنات کا ہر ذرہ خون میں لتھڑا ہوا نظر آئے گا. خون میں لتھڑا ہوا. یہ میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا، افسانہ بیان نہیں کر رہا. کائنات کی اس حقیقت
کو بیان کر رہا ہوں جو اہل بصیرت نے دیکھا اور ہم تک پہنچایا اور بتایا. میں اس حقیقت کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ایک استاد تھے, وفات پا گئے, تبریز کے تھے, مجتہد اور بڑے ہی پہنچے ہوئے آدمی. انہوں نے یہ واقعہ سنایا. فرمانے لگے عاشور کا دن تھا, میں حرم حضرت معصومہ میں گیا, اور جب حرم حضرت معصومہ میں زیارتوں سے فارغ ہوا اور تمام عبادات وغیرہ کی, تو اس کے بعد دل ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا, چونکہ عاشور کا دن تھا, دل پشمردہ تھا. حضرت معصومہ کے حرم سے جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں, سامنے ایک قبرستان ہے, اس کے ارد گرد دکانیں ہیں, جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہوگا, مشرق کی جانب. درمیان میں دکانیں ہیں, ارد گرد ساری دکانیں ہیں, چار طرف چوکور ہے, اور درمیان میں قبرستان ہے. وہ قبرستان 2 کنال کا قبرستان ہوگا. اندر بڑے بڑے اولیاء دفن ہیں, بڑے بڑے اولیاء. اس لیے ہمارے بڑے بڑے یہ جو صاحبان دل, صاحبان باطن, عارف مسلک بزرگ ہیں, وہ وہاں پر عموماً تنہائیوں میں جا کے عبادتیں کرتے ہیں. کہنے لگے کہ میں حرم حضرت معصومہ سے نکلا اور وہاں پر چلا گیا تاکہ کچھ دیر بیٹھ سکوں. عصر عاشور کا ٹائم ہے, عصر کا ٹائم. یہ یاد رکھیں, یہ شب عاشور ہے. میں بات کر رہا ہوں عصر عاشور کی. اور حسین ابن علی جس لمحے شہید ہوئے وہ عصر کا وقت ہے, لہذا اس عصر کے وقت میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ خون میں تبدیل ہوتا ہے. لیکن باطنی آنکھ دیکھتی ہے, ظاہری آنکھ نہیں دیکھتی. اگر آپ کو امام حسین علیہ السلام کا قبر کی حقیقی مٹی مل جائے, جس کو ہم خاک شفا کہتے ہیں, دور والی نہیں, قبر کے اندر کی مٹی, میں نے دیکھی ہے, میں نے سونگھی ہے, میں نے اس کو محسوس کیا ہے, اس لیے میرے لیے عینی چیز ہے, سنی ہوئی نہیں. آپ کو میں سنا رہا ہوں. اس مٹی کی کچھ خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت, وہ ہر درد کے لیے شفا ہے. دوسری خصوصیت, اس کے اندر عطر کی خوشبو ہے, مٹی کی نہیں, عطر کی خوشبو ہے. تیسری خصوصیت, بڑے بڑے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ اگر سیلاب آ جائے, چٹکی بھر وہ مٹی سیلاب کے رستے میں پانی میں پھینک دو, سیلاب رک جائے گا. اس مٹی کی تاثیر یہ ہے, میں نے دیکھی ہے. اب اس مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ روزے عاشور عصر کے موقع پر اگر آپ کے پاس وہ مٹی ہو تو وہ مٹی حقیقتاً خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ اس قبر اطہر کی مٹی کی خصوصیات میں سے ہے. یہ ظاہر میں ہمیں بھی نظر آتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے باطنی آنکھ کی ضرورت ہو. اسی ظاہری دنیا میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. یہ ہمارے استاد کہنے لگے, میں جب قبرستان میں داخل ہوا تو جا کے میں ایک جگہ بیٹھنے لگا تو سامنے دیکھا علامہ محمد حسین طباطبائی تشریف فرما ہے. علامہ طباطبائی کون ہے؟ صاحب تفسیر عربی میں ہے, اہل سنت علماء بھی مانتے ہیں, شیعہ علماء بھی مانتے ہیں. وہ خود مجذوب قسم کی شخصیت تھے, غرق تھے خدا کی ذات میں, ایسی شخصیت. اللہ نے بھی ان پر قرآن کے اسرار و رموز اس طرح سے کھول دیے کہ یہ تفسیر وجود میں آئی. خود ان کے بارے میں ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ ان کی آنکھ کا آپریشن تھا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ہم بے ہوش کریں گے. کہا کہ نہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا تو میرا شعور بند ہو جائے گا, میں شعور سے چلا جاؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ جب تک زندہ ہوں خدا سے شعوری طور پر میرا رابطہ ٹوٹ جائے. تو کہا پھر آپریشن کیسا ہوا؟ کہا کہ میں برداشت کر لوں گا, آپ کر لیں. بغیر بے ہوش کیے آنکھ کا آپریشن ہوا. آپ تصور کریں ایک انسان قوت ارادی کے حوالے سے کس مقام پر ہوگا کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے. ہمارے استاد کہنے لگے, وہ ان کے استاد تھے, کہنے لگے میں نے دیکھا علامہ طباطبائی سامنے تشریف فرما ہے اور قبلہ رخ ہو کر کچھ پڑھ رہے ہیں. میں بیٹھ گیا پیچھے, کافی دیر وہ عبادات میں مصروف رہے. یہ عصر عاشور کا وقت ہے.
اس موقع پر جب میں نے دیکھا کہ وہ فارغ ہو گئے تو فارغ ہوتے ہی انہوں نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے، گویا ان کو پہلے سے پتا تھا کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں، میری طرف مڑ کر مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں پتا ہے آج کون سا دن ہے؟ کہنے لگے میں ظاہر ہے یہ تو نہیں پوچھ رہے تھے وہ کہ آج جمعے کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، اتوار کا دن، یہ تو نہیں پوچھ رہے تھے، یہ بھی نہیں پوچھ رہے تھے کہ آج تاریخ کون سی ہے، 9 محرم ہے، 10 محرم ہے یا 11، سب کو پتہ ہے کہ آج عاشور کا دن ہے، تو وہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ پوچھ رہے ہیں آج کے دن کا باطن اور آج کے دن کی حقیقت جانتے ہو کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے فوراً عرض کیا کہ استاد آپ ہی بتائیں کہ آج کا دن کون سا دن ہے، چونکہ آج یہ رات اس دن کی رات ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کہنے لگے یہ دن ایسا دن ہے جس کی نظیر سال میں کہیں اور نہیں ہے۔ کون سا دن ہے؟ ہاتھ آگے بڑھایا، زمین سے کچھ خاک اور سنگریزے یوں اٹھائے، مٹھی یوں بند کی، میرے سامنے لا کر مٹھی یوں کھولی، جیسے ہی کھولی میں نے دیکھا ان کی مٹھی میں خاک اور سنگریزے نہیں ہے، خون ہی خون ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اس عالم کا باطن ہے، اس وقت عصر کا وقت ہے، شہادت حسین ابن علی کا وقت ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ حسین ابن علی کی شہادت کے اس موقع پر خون آلود بھی ہے اور خون کے آنسو رو بھی رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے اور آج کی رات اس دن کی رات ہے۔ ذرا سوچئے اس وقت کربلا میں کیا صورتحال ہے، خیمہ حسین میں کیا صورتحال ہے۔ اس وقت زینب موجود ہیں، ام کلثوم موجود ہیں، عباس موجود ہیں، علی اکبر موجود ہیں، قاسم موجود ہیں، اور محمد موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں۔ ہر خیمے میں کسی خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کسی خیمے سے سبوح قدوس ذکر خدا کی آوازیں آ رہی ہیں، کسی خیمے سے نماز پڑھے جانے کی آوازیں آ رہی ہیں، کسی خیمے سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ گویا کربلا کا یہ میدان جن خیموں پر خیمہائے اہل البیت پر مشتمل ہے، ان خیموں میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں خالص ترین عبادتیں انجام پا رہی ہیں، خالص ترین عبادتیں، اور ہر ایک اس عبادت میں ڈوبا ہوا ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی نے ان کو خوشخبری دی ہے کہ دیکھو صرف آج کی رات باقی ہے، یہ رات گزار لو، کل اس وقت تم میرے نانا کے ہاتھوں سے کوثر سے سیراب ہو رہے ہو، تم کل اس وقت میرے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، بس صرف آج کی یہ رات ہے، جو پل ہے اس پل کو کراس کر لو، آج کی رات گزار لو۔ ذرا سوچیں کہ کل رات کیا صورتحال ہوگی اس وقت؟ وہ خیمے سارے جل چکے ہوں گے، ان خیموں کی جگہ کچھ نہیں ہوگا، صرف کچھ جلتے ہوئے انگارے ہوں گے اور اٹھتا ہوا دھواں ہوگا، اور یتیم بچوں کی وہ صدائیں ہوں گی، واہ حسینہ کی صدائیں اور واہ عباسہ کی صدائیں۔ آج اور کل کی رات میں اتنا فرق ہے، بس اتنا فرق ہے۔ حسین ابن علی نے آج کی یہ رات اس طرح سے گزاری ہے کہ صبح کا آغاز علی اکبر کی اذان سے ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، علی اکبر کی اذان۔ کون سی اذان؟ وہ اذان جو رسول اللہ کی اذان کی یاد دلا رہی ہے، اور سب خیمے والے رسول اللہ کی آواز کے شیدائی جب علی اکبر اذان دیتے ہیں تو سب کی توجہ رسول خدا کی طرف ہے کہ رسول خدا کے لہجے میں اب یہ آخری اذان ہے، اس کے بعد پھر ہم علی اکبر کی آواز نہیں سنیں گے۔ اس دن کا آغاز یوں ہوتا ہے، اور حسین ابن علی کی مظلومیت یہ ہے کہ وہ اکیلے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، ہر سے لے کر حبیب ابن مظاہر تک، ہر صحابی کی لاش حسین ابن علی نے خود اٹھائی ہے اور لے کر آئے ہیں، اور اس ترائی میں جہاں پر شہداء کی لاشیں جمع ہیں، گنجے شہداء میں، ان تمام لاشوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے، کس نے؟ حسین ابن علی نے، حسین ابن علی نے۔
असर का मौका है और हुसैन तन्हा रह गए। अब कैसी कैफियत है, हुसैन इब्न अली तन्हा है, चारों तरफ एक मायूस निगाह दौड़ाते हैं। लेकिन तारीख ने एक अजीब बात किया है, जैसे जैसे शहादतें बढ़ती चली गईं, हुसैन के चेहरे के अज़म में इजाफा होता चला गया। जैसे जैसे मुसीबतें बढ़ती चली गईं, हुसैन के चेहरे की नूरानियत में इजाफा होता चला गया। जैसे जैसे शहादतें बढ़ती चली गईं, हुसैन का कद सीधा होता चला गया, खमीदगी अब नजर नहीं आ रही थी। जैसे जैसे शहादतें और मुसीबतें बढ़ती चली गईं, वैसे वैसे हुसैन इब्न अली के कदम और उनके हर हर एक्ट और हर हर अमल में ताकत, इत्मीनान और वकार मजीद बढ़ता चला गया। यहां तक कि जब अकेले रह गए तो एक आवाज चारों तरफ गूंजी, हल मिन नासिरिन यंसुरनी, क्या कोई है जो ज़हरा के दिलमंद की मदद करके अपनी जन्नत पक्की कर ले और जहन्नम से निजात पा जाए। हुसैन को मदद की जरूरत नहीं है, वो मदद करना चाहते हैं ताकि लोग जहन्नम न जाए, इसलिए उनको बुला रहे हैं कि आओ अपने आप को जहन्नम से बचाओ। कोई है जो मेरी मदद के बहाने आ जाए और जहन्नम से निकले, जन्नत में दाखिल हो। जब कहीं से आवाज नहीं आती ना, एक दफा फिर पुकारते हैं, कोई है जो ज़हरा की बेटियों के खैमों को बचा सके, कोई है जो हरम रसूल खुदा का दिफा कर सके, कोई है। जब कोई जवाब नहीं आता, खेमे की तरफ आते हैं। ये आखिरी मुलाकातें हैं। हुसैन इब्न अली खेमे से जब निकलने लगे हैं तो उनकी कई विदाएं हैं। मैं एक ही विदा अर्ज कर देता हूं, एक ही, कि खेमे में आए, अब सबको बिठाया, सबको नसीहतें की, सबको वसीयतें की कि इसके बाद किन किन मराहिल से आप लोग गुजरेंगे। अब कोई मर्द सैयदुस साजिदीन के अलावा बाकी नहीं है, सिर्फ या हुसैन है या सैयदुस साजिदीन है। मर्द सबके सब शहीद हो चुके हैं। अब वसीयतें कर रहे हैं, लेकिन वसीयतों में क्या कह रहे हैं कि आप लोगों को बांधा जाएगा, आप लोगों को असीर किया जाएगा, शाम और कूफा के बाजारों में फिराया जाएगा, लेकिन आपकी पाए इस्तकामत में कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि आपने नाना के दीन का दिफा करना है। उनको वसीयतें करते चले जाते हैं। वसीयतों के बाद ज़ैनब कुबरा से फरमाते हैं कि मेरी बहन ज़ैनब कुछ कपड़े पुराने लाकर मुझे दो ताकि मैं इन कपड़ों के अंदर वो पुराने कपड़े पहन लूं। इसकी ज़रूरत क्या है मौला हुसैन? ज़रूरत इसलिए है कि ये जो सामने का लश्कर है ये इतना रजील और इतना पस्त है कि जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो मेरे कपड़े भी ये उतार लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने तन पर पुराने फटे हुए कपड़े पहन लूं और उसके ऊपर अपने ये वाले कपड़े पहन लूं। ये अगर उतार भी ले तो उन फटे हुए कपड़ों को रहने दें। कपड़े लाए जाते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कपड़े पहनते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, और उसके बाद बाज़ रावियों ने, बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब अलविदाई मुलाकातें हो रही थी तो ऐसे कोहराम बर्पा हो गया खैमे हुसैन में, जैसे हुसैन खुद न जा रहे हों, जनाजा उठ रहा हो। एक ऐसी कैफियत। उसमें अचानक हुसैन इब्न अली ने ज़ैनब कुबरा को अपने करीब किया और कहा कि बहन ज़ैनब, मैं माँ की एक वसीयत पर अमल करना चाहता हूँ, ज़रा मेरे करीब आना। क्या किया? करीब आई तो बाजुओं से कपड़ा हटाया और बाजुओं के बोसे देने लगे। ज़ैनब कुबरा पूछती है कि भैया हुसैन ये क्यों? फरमाया कि इसलिए कि मेरी शहादत के बाद इन्हीं बाजुओं को रस्सियों से बांधा जाएगा और बांधने के बाद आपको कूफा में, शाम में, शहर शहर, करिया करिया घुमाया जाएगा। इसलिए मैं उस वसीयत पर अमल कर रही हूं कि आपके इन बाजुओं का बोसा दे दूं और आपको बताऊंगा ये सब कुछ होने वाला। अब क्या हुआ? ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ी, कहा हुसैन भैया जब आपने वसीयत पर अमल की तो मुझे भी माँ की एक वसीयत याद आ रही है। वो क्या है? जरा करीब आइए। करीब बुलाया और उसके बाद दाढ़ी ऊपर की, चेहरा ऊपर उठाया और हल्क में इस जगह जहां पर गला है और छुरी चलनी है उस जगह के बोसे देने लगी।
کہنے لگے میری ماں کی وصیت تھی کہ میرا بیٹا جب تم سے رخصت ہونے لگے تو بیٹی زینب اس جگہ بوسہ دینا جہاں سے میرے بیٹے کو ذبح کیا جائے۔ یہ وصیتیں ختم ہوئیں، حسین ابن علی باہر تشریف لا رہے ہیں، لیکن جب باہر آ رہے ہیں تو کیا کیفیت ہے؟ اب گھوڑے پہ تشریف فرما ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، دو قدم آگے بڑھے گھوڑا رک گیا اور ذوالجناح رک گیا۔ یہ بھی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ذوالجناح رک گیا۔ اب حسین ابن علی پریشان ہے، گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، گھوڑا ہلتا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ گھوڑے کو مخاطب کر کے کہا کہ ذوالجناح تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ گھوڑا سر ہلا رہا ہے، نیچے دیکھا، کیا دیکھا؟ ننھی سی سکینہ آئی ہے اور ذوالجناح کی اگلی دونوں ٹانگوں کو پکڑا ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے بابا کو لے کر نہ جانا، اب تک جو گیا واپس نہیں آیا، جو گیا واپس نہیں آیا۔ حسین ابن علی اترتے ہیں، اس بچی کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، واپس لا کے خیمے میں سپرد کرتے ہیں اور پھر میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب جو علی کے بیٹے نے علی کی شجاعت اور علی کی جنگ کے جوہر دکھائے تو الامان والحفیظ جہاں گئے کشتوں کے پشتے لگ گئے، تھک گئے، واپس آئے، خیمے تک آئے، ایک دفعہ پھر سلام کیا، پھر گئے، کئی دفعہ یہ دہرایا گیا، کئی دفعہ۔ حسین ابن علی سامنے لڑ رہے ہیں۔ وہ علاقہ اگر آپ نے کربلا آج سے 30 سال 40 سال پہلے دیکھی ہو تو یہ جہاں پر مزار ہے، جہاں پر قبر ہے، یہ بہت گہرائی میں ہے، باقی علاقہ اونچائی میں ہے، اور قبر کے بالکل قبلے کی سمت پہ دائیں جانب کونے میں ایک ٹیلا تھا جس کو تل زینبیہ کہتے تھے۔ یہ ایک اونچا ٹیلا تھا۔ زینب کبریٰ سامنے مخیم سے، خیموں سے آتی، اس ٹیلے کے اوپر چڑھتی، نیچے جھانک کر دیکھتی کہ میرا بھائی ابھی زندہ ہے یا نہیں، اس لیے اس کو تل زینبیہ کہتے تھے۔ اب وہاں پر امام بارگاہ بن گئی۔ یہ جنگ جاری رہی، حسین لڑتے رہے اور بار بار خیمے کی طرف آتے ہیں، بار بار جاتے ہیں۔ ایک وقت آیا پیاس کا غلبہ ہوا، تھک گئے، اس تھکن کی کیفیت میں گھوڑے کا رخ کیا فرات کی طرف، اور پھر جتنے بھی لوگ سامنے آئے سب کا صفایا کرتے ہوئے پانی میں داخل ہو گئے۔ عبدالرزاق مکرم لکھتے ہیں مقتل مکرم میں، کہتے ہیں کہ جب پانی میں داخل ہوئے، پانی پر قبضہ ہوا، پانی اٹھایا، پھر اس کے بعد ذوالجناح سے کہا ذوالجناح تم بھی پیاسے ہو، میں بھی پیاسا ہوں، لیکن جب تک تم پانی نہیں پیو گے میں نہیں پیوں گا، پہلے تم پانی پیو۔ جیسے یہ کہا، ذوالجناح بھی حسین کا گھوڑا ہے، اس نے سر اٹھایا، گویا اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ حسین ابن علی نے چلو میں پانی جیسے ہی اٹھایا، ایک آواز آئی، اے حسین آپ پانی کی تلاش میں پانی پی رہے ہیں اور آپ کے خیمے پر حملہ ہو چکا ہے۔ اب غیرت حسینی دیکھیے، پانی اسی طرح سے پھینکا، واپس نکلے، برق رفتاری سے آئے خیمے کے پاس، دیکھا خیمے محفوظ ہیں۔ پتا چلا اس دشمن رذیل نے پانی پینے سے روکنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا۔ دوبارہ آئے میدان میں، دوبارہ لڑائی شروع کی۔ اس لڑائی میں کوئی حسین کا حریف نہیں ہے، کوئی سامنے آ کر لڑنے کی جرأت نہیں کرتا۔ عمر ابن سعد نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ لوگوں یہ علی کا بیٹا ہے، تمہیں نہیں پتا علی کیسا جری تھا؟ یہ علی کا بیٹا ہے، اس کو اس طرح سے تم شکست نہیں دے سکتے۔ چاروں طرف سے تلواروں، تیروں، بھالوں، نیزوں اور برچھیوں سے اس طرح سے دور سے حملہ کرو کہ حسین زخموں کی تاب نہ لائے اور گر پڑے۔ چاروں طرف سے حملے ہوئے، تیروں کی ایسی بارش ہوئی کہ تاریخ کہتی ہے، سید ابن طاؤس نے لکھا ہے لحوف میں، غالباً وہاں پر میں نے حدیث پڑھی ہے کہ حسین ابن علی اس طرح سے تیروں کے نرغے میں آ گئے کہ جسم کے چاروں طرف تیر تھے اور کوئی جسم کا حصہ سالم نہیں تھا۔ اس کیفیت میں حسین ابن علی زمین پر گرے ہیں، لیکن جب زمین پر گرے ہیں تو کیسے گرے ہیں؟ نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، اس لیے کہ تیروں کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ بڑی مشکلوں سے تیروں کو اپنے جسم سے باہر نکالا ہے۔ ایک وقت وہ آیا جب تیر نکالتے نکالتے تھک گئے، خون بہتا جا رہا ہے،
ایک دفعہ اٹھے تلوار کے سہارے سے، اٹھ کر اپنی پیشانی سے اور آنکھوں سے خون صاف کرنے لگے تو اچانک ایک پتھر آیا اور پیشانی سے ٹکرا گیا۔ جیسے ہی پیشانی سے پتھر ٹکرایا آپ نے فوراً ہاتھ رکھا اور دامن اٹھا کر جیسے ہی اس خون کو صاف کرنا چاہا، ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور سینے اتھر میں گھس گیا۔ حسین گر پڑے میدان کربلا میں، لیکن اب اٹھا نہیں جا رہا۔ اس کیفیت میں حسین کی آنکھوں سے خون جاری ہے، خون آنکھوں پر بھی ہے، بدن پر بھی ہے، اور بدن ہلنے کے قابل نہیں ہے۔ اچانک آواز آئی، یہ آواز بھی اسی طرح کی آواز۔ وہ آواز کیوں آئی؟ اس لیے کہ جاننا چاہ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ ابھی حسین میں اٹھنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے۔ قریب آنے سے ہر ایک ڈرتا ہے۔ اس کیفیت میں حسین ابن علی تیروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، آنکھوں پہ خون ہے۔ اچانک کانوں میں آواز آتی ہے، حسین آپ لیٹے ہوئے اور خیمے کی طرف اشقیاء کا رخ ہو گیا ہے۔ ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کے سہارے اپنے آپ کو اٹھایا، آنکھوں سے خون صاف کیا، خیموں کی طرف دیکھتے ہوئے فرمانے لگے، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعو، ان لم یکن لکم دین، اگر تم میں دین نہیں ہے، فکونوا احرارا، کم از کم اس دنیا میں حر تو بنو۔ حسین زندہ ہے، اس کی زندگی میں اس کی ناموس اور غیرت کی طرف نہ بڑھو، یہ میری ناموس ہے، خیموں کی طرف میری زندگی میں نہ جانا۔ حسین ابن علی اس غیرت حسینی کے مالک ہیں۔ چاروں طرف سے حملہ ہوا، حسین ابن علی کا خون بہا، زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ اچانک محسوس کرتے ہیں ایک بوجھ۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ شمر ابن ذوالجوشن سینے پر چڑھا ہوا ہے۔ یہ منظر جیسے ہی دیکھا، حسین ابن علی کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا، شمر کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے کس مقام پر قدم رکھا ہے؟ کون سا مقام ہے یہ وہ مقام ہے جس کے بوسے نبی خدا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بوسے میری والدہ فاطمہ الزہرا دیا کرتی تھی۔ بہت اونچے مقام پر تم نے قدم رکھا ہے۔ اب شمر کا خنجر نکلا، اور پھر جب خنجر چلنے لگا تو اچانک خون کا طوفان امڈ پڑا۔ آواز آئی، قد قتل الحسین بکربلا، کربلا میں حسین قتل ہو گئے۔ کوہرام برپا ہوا، خیموں میں ماتم کی صفیں بچھ گئیں، مخدرات کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ذوالجناح آیا، آنے کے بعد اپنے چہرے کو خونے ملا، اور پھر اس کے بعد دوڑ کر خیمے کے دروازے پر گیا، اور پھر ہنہنا کر بتانے لگا کہ اب باہر آؤ، حسین شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ماتم سے پہلے چند دعائیں ہوں۔ آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ دعاؤں میں جو شرط ہے وہ آنکھوں کا نم ہونا، دل کا ٹوٹا ہوا ہونا، خدا کی طرف متوجہ ہونا، ولی خدا کی طرف متوجہ ہونا، مقام کا پاکیزہ ہونا، زمان اور وقت کا قیمتی ہونا، یہ ساری شرائط دعا کی ہیں، اور اس وقت یہ ساری شرائط یہاں پر آپ کے پاس موجود ہیں۔ آئیے چند دعائیں کرتے ہیں۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ آمین کی آواز اونچی رکھیں۔ خدایا ہماری ان عزاداریوں کو قبول فرما۔ خدایا ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما۔ خدایا ان آنسوؤں کو ہمارے گناہوں کے پاک ہونے کا ذریعہ قرار دے۔ خدایا ہم نے جتنی بھی خطائیں کی ہیں ان تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ آئندہ ہمیں خطا نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہماری زندگیوں میں حسین ابن علی کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ قرار۔ خدایا دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین ہم سب کو نصیب فرما۔ خدایا جب تک ہم زندہ ہیں حسین کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرما۔ خدایا
حسین کی راہ میں کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما۔ خدایا حسین کے بابا علی کی شفاعت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرما۔ خدایا حسین کی والدہ زہرا اطہر کی شفاعت محشر کے اس سخت ترین دن میں ہم سب کو نصیب فرما۔ خدایا ان آنسوں کے ذریعے سے ہمارے ان دلوں میں موجود سیاہیوں کو پاک فرما، ہمارے اندر موجود کدورتوں کو صاف فرما، ہمیں ایک دوسرے کے لیے معافی کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا جو لوگ اس محفل میں بیمار ہیں ان سب کو شفاء عاجل و کامل نصیب فرما، جن عزیزوں اور عزاداروں کے گھروں میں بیمار ہیں ان سب بیماروں کو شفاء عاجل و کامل نصیب فرما۔ خدایا جو بچے، جو بوڑھے، جو بڑے ہسپتالوں میں، گھروں میں بیماری کی کیفیت میں، بعض کو کینسر ہے، بعض کو گردوں کی تکلیف ہے، بعض کو دیگر تکالیف ہے، خدایا ان سب کو علی اصغر کی مظلومیت کا واسطہ آج کی رات شفاء عاجل اور کامل نصیب فرما۔ خدایا آج کے صدقے میں کل کا سورج جب طلوع ہو تو ہمیں پاک و پاکیزہ فرما۔ خدایا جن گھروں میں بچیاں ہیں، شادیاں نہیں ہوئی، انہیں اس رات کے صدقے میں صالح ترین حسینی جوانوں کا رشتہ عطا فرما۔ بارہا جن گھروں میں اولادیں نہیں ہیں ان کو حسینی اولاد، صالح اولاد، سالم اولاد نصیب فرما۔ خدایا جو لوگ پریشان حال ہیں معیشت کے حوالے سے، تنگ دستی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، خدایا ان کے رزق اور روزی میں اضافہ فرما۔ خدایا اس وقت حق اور باطل کی جنگ پوری دنیا میں جاری ہے، ہمارے رہبر شہید ہو چکے، ہمارے عظیم ترین کمانڈر شہید ہو چکے، خدایا تجھے ان شہداء کا واسطہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام زمان کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ خدایا تو نے وعدہ کیا ہے کہ تیرا مہدی ظہور کرے گا اور وہ ظہور عاشور کے دن، جمعے کے دن ہوگا۔ خدایا کل عاشور بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہم سب کو ظہور مہدوی کے لیے خود کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں دوسروں کی محتاجی سے نکال کر صرف اور صرف اپنا اور اپنے اولیاء کا محتاج قرار دے۔ خدایا جب تک ہماری آخری سانسیں ہیں ہمیں دین کا خادم بننا نصیب فرما، اور جب مرنے لگے تو دین کی خدمت کی راہ میں موت نصیب فرما۔ جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں ان سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان تمام مرحومین کو، ہمارے ماں باپ، بہن، بھائی، عزیز، اقارب جتنے بھی اس وقت عالم برزخ میں ہیں، خدایا تجھے آج کی رات کا واسطہ، عاشور کی شب کا واسطہ، حسین کی مظلومیت کا واسطہ، زینب کبریٰ کی آہو بکا کا واسطہ، ہمارے ان تمام مرحومین کو حسین ابن علی کے سائے میں حیات اخروی اور بابرکت زندگی نصیب فرما۔ ان کی برزخ کی تمام ان عقاب اور سختیوں کو ان سے دور فرما، اور ان کو برزخ کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے 3 دفعہ لیکن وعجل فرجہم کے ساتھ اونچی آواز سے درود بھیجیے بر محمد و آل محمد۔